الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلات کے میرے نہایت معزز و محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ کریم نے اپنی پیاری اور لاریب کلام یعنی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آپ ایمان والوں کو مخاطب فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ نسبت بڑی چیز ہے، اچھوں کی نسبت، یعنی کیونکہ اچھوں کی نسبت اچھا کر دیتی ہے، صحبت صالح صالح کنند، صحبت طالح طالح کنند۔ اچھوں کی صحبت اچھا کر دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا کر دیتی ہے۔ اور دیکھیں نا، اگر قرآن مجید میں دیکھیں صحبت کے اعتبار سے، سورہ کہف پڑھ کے دیکھیے گا کہ ایک اگر کتا جو ہے وہ بھی اچھوں کے ساتھ لگ جائے تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے، کیا کسی نے خوب لکھا، جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے، پامیں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے۔ تو اس لیے پاکوں کی نسبت، نیک لوگوں کی نسبت، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ ماہ ربیع الثانی، اس میں یہ پیر پیرا، میر میرا، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی، آپ کے فضائل کے بارے میں، آپ کے کمالات کے بارے میں، آپ کی کرامات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بزرگوں کا یہ ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس میں آپ کا وصال ہوا ہے، آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی سے جا ملے ہیں۔ تو اس لیے اس میں آپ کا عرس شریف ہوتا ہے، تو اس لیے اسی نسبت سے بڑی 11ویں شریف بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے دیکھیں، میں نے یہ لفظ بولے ہیں حسنی حسینی، تو یقیناً آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین، آپ سید ہیں، ہاشمی ہیں، سید ہیں، کیونکہ آپ کا اگر شجرہ مبارکہ والد گرامی کی طرف سے پڑھا جائے تو آپ حسنی ہیں، اگر والدہ گرامی کی طرف سے پڑھا جائے تو آپ حسینی ہیں۔ برکت کے لیے ہم سن لیتے ہیں کہ آپ کا اصل نام ہے عبد القادر جیلانی۔ تو یہ غوث اعظم، یہ آپ کا لقب ہے اللہ کی طرف سے، یعنی چونکہ جو ایک مقام ہے ولیوں کے، یہ غوث، قطب، ابدال، اوتاد، اس طرح کی یہ فرشت ہے، تو اس نسبت سے آپ کو غوث کہا جاتا ہے، غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ لیکن شجرہ مبارکہ آپ کا اس طرح ہے کہ عبد القادر جیلانی، آپ بیٹے ہیں سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے۔ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وہ بیٹے ہیں سید ابو عبداللہ کے۔ سید ابو عبداللہ بیٹے ہیں سید یحییٰ زاہد کے۔ سید یحییٰ زاہد بیٹے ہیں سید محمد شمس الدین کے۔ سید محمد شمس الدین بیٹے ہیں سید داؤد کے۔ سید داؤد بیٹے ہیں سید موسیٰ ثانی کے۔ سید موسیٰ ثانی بیٹے ہیں سید موسیٰ کے، اور سید موسیٰ بیٹے ہیں سید عبداللہ ثانی کے، اور سید عبداللہ ثانی بیٹے ہیں سید عبداللہ محض کے، اور سید عبداللہ محض بیٹے ہیں سید حسن مثنیٰ کے، سید حسن مثنیٰ کے، اور سید حسن مثنیٰ بیٹے امام حسن کے، اور امام حسن بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے۔ تو اس طرح آپ حسنی سید ہیں۔ تو والدہ گرامی کی طرف سے آپ کی والدہ گرامی کے جو اسم گرامی ہے
وہ ہے ام الخیر سیدہ فاطمہ۔ تو یہاں ضمن نالج میں اضافے کے لیے عرض کروں کہ یہ فاطمہ نام جو ہے یہ بڑا ہی پیارا ہے اور بڑے بزرگ ہستیوں کا یہ نام رہا ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ یہ حسنین کریمین، آپ کے والدہ کا نام بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، اور آپ کی دادی جان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اس طرح اوپر جائیں تو حسنین کریمین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی والدہ کا بھی نام فاطمہ، اور آپ کی دادی جان کا نام بھی، یعنی جو ہے یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی آپ کی والدہ اور دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، اور حضرت علی کرم اللہ کریم کی والدہ کا نام فاطمہ، اور پھر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا بھی نام فاطمہ ہے۔ یعنی اس طرح یہ نام ہے نبی کریم کی دادی کا نام، اور حضرت علی کی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کا نام، حسنین کریمین کی والدہ کا نام، غوث پاک کی والدہ اور دادی جان کا بھی نام فاطمہ ہے۔ تو یہ سن لیتے ہیں برکت کے لیے۔ عبد القادر جیلانی آپ بیٹے ہیں ام الخیر سیدہ فاطمہ کے، اور سیدہ فاطمہ آپ بیٹی ہیں سید عبداللہ صومعی کی۔ سید عبداللہ صومعی وہ بیٹے ہیں سید ابو جمال الدین کے، سید ابو جمال الدین بیٹے ہیں سید محمد کے، اور سید محمد بیٹے ہیں سید ابو العطا کے، اور سید ابو العطا وہ بیٹے ہیں سید کمال الدین عیسیٰ کے، سید کمال الدین عیسیٰ بیٹے ہیں سید علاء الدین جواد کے، اور سید علاء الدین جواد بیٹے ہیں سید کمال الدین عیسیٰ کے، اور سید کمال الدین عیسیٰ بیٹے امام علی رضا کے، اور امام علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، اور امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، اور امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین آپ بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے۔ تو اس طرح آپ نجیب الطرفین آپ سید ہیں، یعنی ہاشمی ہیں، یہ قریشی ہیں، کیونکہ یہ سید ایک لقب ہے۔ اس اگر پہلی تاریخ کو پہلے دور کی تاریخ تو وہاں شریف بولا جاتا تھا، جو یہ خاندان تھا شریف بولا، یہ ایک لقب ہے۔ تو یہ نجیب الطرفین آپ سید ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے کہ اگر ماننے پہ آئے تو جو فٹ پاتھ پہ طوطے والا بندہ بیٹھا ہے اس کی بات کو مان لے، اگر نہ مانے تو چاہے وہ قرآن و حدیث کو نہ مانے، پکی بات کو بھی نہ مانے، اگر تعریف کرنے پہ آئے تو کسی گلوکار کی کرنے لگ جائے، تو اگر نہ کرے تو کسی کی بھی نہ کرے، اگر ماننے پہ آئے تو جس کو جو چاہے مان لے، چاہے وہ جھوٹے کو قادیانی کو مان لے، تو اگر نہ مانے تو غوث اعظم کو بھی سید نام۔ لیکن یہ انسان عجیب ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے دلائل دینے کی، منوانا ہمارا کام نہیں۔ تو یہ جو نہیں مانتے وہ یہیں سے انکار کرتے ہیں، وہاں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جو میں نے عرض کیا نا آپ کے شجرہ میں سید حسن مثنیٰ اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام حسن کے، تو وہ کہتے ہیں یہ حسن مثنیٰ کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں یہ میں عرض کروں کہ آپ جو امام حسن، آپ حسن مثنیٰ جو ہیں امام حسن کے بیٹے ہیں، اور ان کے آگے 5 بیٹے ہیں۔ ایک کا نام یہی جو حضرت سید عبداللہ محض، دوسرے سید ابراہیم، اور تیسرے جو ہیں وہ حسن ثالث۔ یہ تینوں بیٹے جو ہیں یہ ہیں سیدہ فاطمہ صغریٰ، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں، ان کے پیٹ سے، ان کے بطن پاک سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح 2 بیٹے اور جن کا نام یعنی سید جعفر اور سید داؤد، یہ بی بی حبیبہ کے بطن سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو حسن مثنیٰ آپ کے 5 بیٹے ہوئے ہیں، اور 5 کی آگے نسل چلی ہے۔ اس طرح یہ 5 کی نسل جو چلی ہے وہ حسنی یعنی سید ہیں۔ تو اس طرح میں عرض کروں کہ یہ جو
یہ آپ کے سب کے، اور اس کا یہ بھی لکھا ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ہے، تو آپ جو ہے نا جی وہاں باب ہے صحیح بخاری میں ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور، وہاں انہوں نے لکھا کانت وفاتہ سنۃ 97 ہوا من سکات التابعین، کہ آپ کی 97 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے اور سکہ تابعین میں سے آپ ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم امیر المومنین آپ کا وصال 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، تو اس وقت جو یہ سید حسن مثنی تھے ان کی عمر 10 سال تھے۔ اور پھر یہ بھی سعادت الکونین میں لکھا ہے کہ آپ یہ 61 ہجری میں، یعنی 10 سال 40 ہجری میں ہو گئی حضرت علی کرم اللہ کی شہادت کے وقت، 61 میں یہ کربلا والا واقعہ ہوا ہے، تو 40 اور 21 اور ملا لیے جائیں تو ادھر 10 سال عمر تھی، 21 اور 31 سال کی عمر میں، 31 سال کی عمر میں آپ کربلا میں موجود تھے۔ آپ زخمی ہوئے ادھر یعنی جنگ میں، اور قریب تھے کہ آپ جام شہادت نوش کر لیتے، تو حضرت اسماء بنت خارجہ خزائیں وہ گئیں اور آپ کو چھڑا کے کوفہ لے آئیں، ان کا علاج معالجہ کروایا، اور پھر مدینہ شریف آپ تشریف لے گئے۔ اور پھر یہ 87 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب یہ اس سے پہلے ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے آپ سے یہ تولیت صدقات چھیننا چاہی، لیکن جو عبد الملک نے منع کر دیا، تو بعد میں 87 ہجری میں ولید بن عبد الملک، یہ ان کا اس طرح یہ کہہ لیں کہ ولید بن عبد الملک بن مروان بن حکم، یہ ان کا یعنی خاندان تھا۔ تو یہ جو ولید جب بادشاہ بنا تو یہ حج کرنے کے لیے گیا، حج کے بعد مدینہ شریف گیا، مسجد نبوی میں یہ خطبہ دے رہا تھا، ولید بن عبد الملک کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے اچانک دیکھا تو حجرہ سیدہ طیبہ راقیہ نیرہ منورہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے حجرہ انور میں حضرت سید امام حسن مثنی یہ شیشہ دیکھ رہے تھے۔ تو جب اس نے دیکھا تو اس نے خطبہ دینے کے بعد ولید بن عبد الملک نے مدینہ کے والی کو حکم دیا کہ ان سے یہ حجرہ خالی کروا لیا جائے اور انہیں شہر بدر کر دیا جائے۔ تو 87 ہجری میں یہ ان سے یہ جبراً حجرہ خالی کروا لیا گیا۔ اس کے بعد 10 سال بعد یعنی 97 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اور اس واقعہ کو محقق علی الاطلاق شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، اس میں انہوں نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اب یہ تحقیق کے ساتھ یعنی پتہ چل گیا کہ جو امام حضرت حسن مثنی ہیں وہ امام حسن کے بیٹے ہیں، اور ان کے آگے 5 بیٹے ہیں، اور ان سے آگے حسنی سادات چلی ہے۔ تو اس لیے انہی سے آگے آ کے پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کے دیکھیں یہ کرامات کو ذکر کیا جائے، کسی ایک صفت کو ذکر کیا جائے تو اس کے لیے تفصیل چاہیے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا، آپ نے علم دین حاصل کیا، اور علم دین بلکہ اگر یہاں یہ میں ایک بات کروں کہ جو بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ گولڑی، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح یہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ، تو یہ جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں یہ سب پہلے انہوں نے علم شریعت حاصل کیا ہے، علم دین حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد یعنی یہ سب سے پہلی جو سیڑھی ہے نا وہ علم شریعت ہے، شریعت پھر اس کے بعد طریقت معرفت حقیقت، یہ بعد کے مقام ہیں، پہلے شریعت پھر طریقت معرفت حقیقت والے مقامات۔ تو آپ کے علم کا یہ انداز تھا کہ جو آپ کے دور میں کہیں سے کسی کو مسئلہ کا حل نہ ملتا وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آتے۔ تو بہجت الاسرار اور آپ کی کتاب دوسرے آپ کے بارے میں جو لکھی گئی ہے تو وہ قلائد الجواہر،
اس کے جو نا قلائد الجواہر اس کے صفحہ 38 پہ بھی یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو پوری دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی اس عبادت میں شامل نہیں ہوگا، یعنی میں وہ عبادت کروں گا جو پوری دنیا میں اس وقت میں وہ اکیلا میں کر رہا ہوں۔ اب وہ بات تو کر بیٹھا اور ساتھ کہنے لگا کہ اگر نہ عبادت ایسی کر سکوں تو میری بیوی کو طلاق، یہ اس نے کہہ دیا۔ لیکن بعد میں سوچنے لگا کہ اگر میں نوافل پڑھوں گا تو پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندے نوافل پڑھ رہے ہوں، اگر میں روزہ رکھوں تو پتہ نہیں کئی لوگوں نے رکھا، یعنی کوئی بھی بات تو کروں گا تو وہ لوگ کئی شامل ہو سکتے ہیں۔ آخرکار پیر پیراں میر میراں غوث اعظم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تو جا خانہ کعبہ چلا جا، وہاں لوگوں سے کہہ کے طواف کعبہ ان کو روک دینا، خود طواف کعبہ اکیلے کر لینا، تیری بیوی کو طلاق نہیں واقع ہوگی۔ تو یہ ایک واقعہ یہ بڑا مشہور ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں ریاضت میں مشغول تھے تو ایک بادل کے ٹکڑے میں سے آواز آئی، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تو عبادت نہ کر، تو نے عبادت کر کر کے مجھے راضی کر لیا ہے، اب تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو آپ چونکہ عالم بھی تھے، آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھ سے پہلے اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، انبیاء کرام آئے ہیں، مرسل آئے ہیں اور بہت نیک لوگ آئے ہیں، تو اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ اب آئندہ تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ شیطان کا وار ہے، آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ بادل کا ٹکڑا پھٹا، دھواں نکلا اور بیچ میں سے آواز آئی کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ تو آگے سے آپ نے پتہ کیا کہا، آپ چونکہ عالم تھے، آپ نے فرمایا لعین اب دوبارہ سے حملہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے علم پہ ناز کروں؟ نہیں، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا علم تھا۔ تو آپ کا ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ تمام ولیوں کی گردنوں پہ میرا قدم ہے۔ تو یہ جہاں جہاں بھی لوگ تھے آپ کی مجلس میں بھی، جہاں کہیں سب نے اپنے گردنوں کو سروں کو جھکا لیا اور کہا کہ ہم نے مانا۔ اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، آپ خراسان کے پہاڑوں میں وہاں یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہیں سنا آپ نے اور وہیں پہ سر جھکا لیا اور سار کہا کہ بل قدماک علی عینی و رأسی، کہ میرا بلکہ آپ کا قدم جو ہے نا میرے سر کے اوپر بھی ہے اور آنکھوں کے اوپر بھی ہے۔ اب یہاں یہ عرض کروں، ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اتنی دور سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کیسے سن لیا؟ یہاں بہت سارے دلائل ہیں، چند ایک عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلا قرآن سے آپ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کے معجزات ہوتے ہیں اور ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جب سیدنا آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم و مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اب جنہوں نے حج کرنا ہے ان کو آپ دعوت دیں۔ تو مولا میں دعوت کیسے دے سکتا ہوں، کیسے پہنچاؤں لوگوں تک آواز؟ اللہ کریم نے فرمایا آواز دینا، دعوت دینا آپ کا کام ہے، آواز پہنچا دینا وہ میں رب پہنچا دوں گا، میرا کام ہے۔ تو وہاں آپ نے یقیناً علماء کرام سے سنا ہوگا کہ قیامت تک کے لیے جنہوں نے حج کرنا تھا، جو ابھی باپوں کی پشتوں میں تھے، ماں کے رحموں میں تھے، سب نے سنا جنہوں نے کرنا تھا، اور جتنی بار اللہ نے ان کو توفیق دینی تھی اتنی بار انہوں نے لبیک 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 کہا۔ تو یہ اسی طرح دوسرے یہ مشہور یہ روایت ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے یا ساریۃ الجبل، تو کتنی دور سے آپ نے آواز کو پہنچایا۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری دلیلیں ہیں۔ تو کرامت ہوتی وہ ہے جس کو عقل تسلیم نہ کرے۔ اور پھر دیکھیں یہ حدیث قدسی بھی ہے، بڑی مشہور حدیث شریف ہے نا، مشکات شریف میں موجود ہے، اور صاحب مشکات نے بخاری شریف کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، عبارت پڑھوں گا تو اور وقت زیادہ لگے گا، وہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ اللہ فرماتا ہے
جو میرے ولی کی گستاخی کرے گا میں رب اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احببتہ، وہ میرے بندے کثرت نوافل کی وجہ سے میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ رب ہو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ پھر آگے فرمایا جب میں محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا سننا میرا سننا، ان کا دیکھنا میرا دیکھنا، ان کا پکڑنا میرا پکڑنا، ان کا چلنا میرا، یعنی میری دی ہوئی طاقت سے یہ سارا کرتے ہیں۔ ساتھ فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ جب وہ سوال کرتے ہیں تو میں ان کے سوال کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ تو اب اگر بندے کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کیسے سن لیا انہوں نے، تو لیکن جب یہ حدیث قدسی پڑھیں گے تو پھر اللہ فرماتا ہے جب وہ سنتے ہیں تو میرے کانوں سے، یعنی میری دی ہوئی طاقت سے، تو اللہ جس کو جتنا چاہے جب چاہے وہ عطا فرما دے۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لو جی 11ویں شریف تم مناتے ہو تو یہ تو غیر اللہ کا نام استعمال ہوتا ہے، 11ویں شریف غوث اعظم کی 11ویں شریف، تو غیر اللہ کا نام لیا تو چیز حرام ہو گئی۔ تو میں عرض کروں گا کہ ایسا کرنے سے حرام نہیں ہوتا، کوئی چیز بھی حرام نہیں ہوتی، کیونکہ جو قرآن مجید کے وہ الفاظ ہیں نا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ یہ جو غیر اللہ کا نام لیں تو وہ حلال نہیں ہوتی، حرام ہو جاتی ہے، وہ صرف ذبح کے بارے میں ہے کہ جب جانور ذبح کریں گے تو اس وقت اگر غیر اللہ کا نام لیں گے تو وہ چیز حرام ہوگی۔ ہاں ذبح کے وقت اگر اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر تو ذبح کرتے ہیں، بعد میں اس کا ثواب جو ہے تو وہ آپ کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہیں پہ کئی بار ہم کام کرتے ہوتے ہیں ہماری توجہ نہیں ہوتی، دیکھیں ہم قربانی کے لیے اللہ توفیق دے تو بکرا لیں تو کیا کہتے ہیں قربانی کا بکرا ہے، یہ جی قربانی کا بکرا ہے۔ عقیقے کے لیے لیں تو کیا کہتے ہیں یہ عقیقہ کا بکرا ہے۔ تو اسی طرح پھر نبی کے رسول مسلم شریف کی حدیث ہے، تو آپ نے قربانی کا جانور لیا ذبح کیا، تو آپ نے ذبح کرنے کے بعد آپ نے باقاعدہ یہ دعا کی، سامنے رکھ کے دعا کی اللہم تقبل من محمد وآل محمد وعلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال کہ یہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرماؤ۔ تو یہ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اگر ذبح کریں گے بعد میں ہم کسی کو بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ہاں پھر سوال کا یہ دوست کر بھی دے کہ 11ویں شریف قرآن سے ثابت کرو، بھی قرآن سے جس طرح میں نے شجرہ ابتدا میں پڑھا، تو آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید تو آپ کی زندگی میں وہ نازل ہوا، دین مکمل ہو گیا، تو آپ حضرت علی کے بعد 13ویں پشت میں آپ پیدا ہو رہے ہیں، تو قرآن میں آپ کا ذکر کہاں ہوگا؟ ہاں آپ اصال ثواب کرتے تھے تو اصال ثواب کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہ فرمایا مجھ جیسا دین کا طالب علم یہ گھنٹوں بیان کرے تو اصال ثواب پہ بات ہو سکتی ہے، تو اس لیے اصال ثواب کرنا، آپ اصال ثواب ہی کرتے تھے ہر چاند کی 11 تاریخ کو، تو اسی لیے اس کا نام 11ویں شریف پڑ گیا۔ تو باقی پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جی آپ 11ویں شریف تو دلائیں، لیکن جو ہے نا یہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ درجات بلند ہوتے ہیں بخشش کے لیے، تو غوث پاک تو آپ کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، وہ تو نیک، تو ان کو یہ دعا کی کیا ضرورت؟ تو اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، جواب ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح دیکھیں بڑا آدمی جب یعنی مسلمان فوت ہوتا ہے مرد و عورت تو ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ اس کا مفہوم کہ مولا اس کے گناہ معاف کر دیں۔ تو اگر بچہ فوت ہو مسلمانوں کا تو وہاں جنازے کے یہ دعا کے الفاظ ہی بدل جاتے ہیں، تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ مولا اس کے گناہ بخش دے، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ مفہوم یہ کہ پھر کہتے ہیں کہ مولا اس کو ہمارے لیے اجر بنا دے، اس کو ہمارے لیے شفیع بنا دے، تو اس کی شفاعت قبول فرما، تو یعنی وہ دعا ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو مفہوم یہ نکلے گا کہ جس طرح بڑا آدمی بالغ وہ فوت ہو تو اس کی بخشش کے لیے دعا، جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کی بخشش کے لیے دعا ہو جاتی ہے،
تو جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا بھی جنازہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم گناہگار کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے لیے استغفار کریں گے، دعا فاتحہ کریں گے، ایصال ثواب کریں گے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ تو اس لیے غیر اللہ کی یہ رٹ نہ، یہ ہر چیز پہ شرک یا کفر کا فتویٰ نہ لگایا کریں۔ دیکھیں نا، یہ قرآن مجید ہی دیکھ لیں، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور وہ ان کی فہرست دیکھ لیں، پہلے سے شروع ہو جائیں، فاتحہ ہے، آگے سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، مائدہ ہے، نوح ہے، لقمان ہے، یہ سارے آگے صورتیں فہرستیں دیکھ لیں۔ 114 صورتوں میں سے صرف ایک ہے رحمان کے نام پہ، دوسری 113 غیر اللہ کے نام پہ ہے۔ تو ہم کیسے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر اللہ کے نام پہ چیز بولی جائے وہ حرام ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ ہر روز کے ہمارے معمول میں چیزیں آتی ہیں، یہ بیٹا کس کا ہے، یہ زمین کس کی ہے، یہ گاڑی کس کی ہے، تو کوئی بھی نہیں یہ کہتا کہ اللہ کی ہے۔ ہاں یہ کیسے اللہ کی دی ہوئی ہے لیکن کہتا کہ میری گاڑی ہے، تو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری زمین ہے، تو اس لیے ایسا نہیں ہے۔ باقی اس طرح آپ چونکہ اس ماہ میں آپ کا وصال ہوا، پیدائش آپ کی ہے 470 ہجری میں اور وصال ہوا 561 ہجری میں، اور اس طرح آپ کی عمر شریف دنیا کے اعتبار سے 91 سال بنتی ہے۔ تو یہ ربیع الثانی میں آپ کا وصال ہوا ہے، تو اس میں ڈیٹ میں بعض نے اختلافات کی ہے، 17 لکھا ہے، بعض نے 11، بعض نے 12، تو 17 پہ آپ کا عرس ہوتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ قوی ہے زیادہ دوسرے کے مقابلے میں، تو اس لیے آپ چونکہ ہر ماہ کی 17 تاریخ کو ایصال ثواب کرتے تھے امت مسلمہ کے لیے، تو اس اعتبار سے یہ نسبت، تو نسبت یہ بڑی چیز ہے نیکوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔